अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान पर जिसने आलमी सियासत के ऐवानों में हलचल मचा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर धुआंधार अंदाज में बात की है और ऐसे जुमले बोले हैं जो ना सिर्फ ईरान बल्कि आलमी सफारती हलकों में भी गूंज रहे हैं। नाजरीन, ईरान को फिर से कुचला जाएगा, वो भी बहुत बुरी तरह। ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैं। क्या ईरान वाकई फिर एक बड़े हमले का निशाना बनने जा रहा है या सिर्फ महज सियासी बयानबाजी है? जानिए पूरी हकीकत इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। नाजरीन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ पुरानी पॉलिसी वापस लाना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज बड़े सख्त और गैर मुहम्मम थे। उन्होंने कहा, ईरान was beaten up very badly for good reason, यानी ईरान को बहुत बुरी तरह मारा गया और वो भी एक अच्छे जवाब के तहत। इन अल्फाज में ना सिर्फ माजी की कार्रवाइयों का दिफा किया गया बल्कि एक तरह से आने वाले वक्त की धमकी भी छुपी हुई है। ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी और यह बयान इसी पॉलिसी का तसलसल है। अब क्या ईरान अब भी यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखना चाहता है? नाजरीन, ट्रंप के मुताबिक बट दे स्टिल टॉक अबाउट एनरिचमेंट, यानी वो अब भी अफजूदगी की बात करते हैं। यहां ट्रंप इस बात पर हैरान और बरम हैं कि ईरान माजी की पाबंदियों और कार्रवाइयों के बावजूद अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटा। ट्रंप कहते हैं, आई मीन हु वुड डू दैट? यू जस्ट कम आउट ऑफ समथिंग that's so bad and they talk about it. We want to continue enrichment. यानी मेरा मतलब है, कौन ऐसा करता है? तुम अभी भी एक ऐसे मरहले से निकले हो जो बहुत खराब था और फिर भी तुम कहते हो कि हम अफजूदगी जारी रखना चाहते हैं। क्या ट्रंप ईरान को पागल करार दे रहे हैं? इसके बाद ट्रंप के अल्फाज कुछ यूं थे, How stupid can you be to say that? ऐसा कहने के लिए तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो। यह जुमला एक वाज़िह तौहीन और ईरान के रहनुमाओं के फैसलों पर बराह रास्त हमला है। इससे जाहिर होता है कि ट्रंप ना सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम को नाकाबिल कबूल समझते हैं बल्कि इनकी हिकमत अमली को हमाकत पर मबनी करार दे रहे हैं। अब क्या अमेरिका ईरान को एटमी ताकत बनने देगा? ट्रंप का वाज़िह पैगाम था, सो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट टू हैपन, वी आर नॉट अलाउइंग दैट टू हैपन। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, किसी सूरत ऐसा होने नहीं देंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐलान जंग है, एक किस्म की खुली धमकी कि अमेरिका ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस हवाले से क्या ट्रंप दोबारा ईरान के खिलाफ वही कार्रवाई करेंगे? अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर ट्रंप इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो वो ईरान के खिलाफ बहुत जारहाना इक़दामात उठाएंगे जैसे उन्होंने माजी में किए थे। ईरान पे मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी, उसके अलावा उनके जो जोहरी साइंसदान हैं उनको टारगेट किया जाएगा, ईरान के जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी होगी। ये तमाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। अब क्या ट्रंप ईरान को एक दोबारा तबाहकुन रास्ते पे लेके जाएंगे? क्या ईरान ट्रंप के बयानात को संजीदा ले रहा है? ईरान की क़यादत ट्रंप के बयानात पर ताहल खुलकर रद्द अमल नहीं दे रही, लेकिन अगर माजी को मद्देनजर रखा जाए तो ईरान हमेशा अमेरिका की धमकियों का जवाब
نہایت سخت انداز میں دیتا آیا ہے۔ اگر ایران اپنی ایٹمی پروگرام کو قومی خود مختاری اور دفاعی ضرورت سمجھتا ہے تو یہ تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اب کیا اسرائیل ٹرمپ کی پالیسی سے فائدہ اٹھائے گا؟ ٹرمپ کی ایران مخالف پالیسی ہمیشہ اسرائیل کے مفادات سے ہم آہنگ ہے۔ اسرائیل بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دے گا، چاہے اسے اکیلا ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اگر ٹرمپ اسی طرح سے اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہیں تو اسرائیل کو ایک ایسا مکمل اتحادی مل جائے گا جو نہ صرف ایران کے خلاف زبان بازی کرے گا بلکہ ممکنہ طور پر جس طرح گزشتہ فوجی کارروائی کی تھی آنے والے دنوں میں بھی وہ فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب کیا ایران کو ایٹمی پروگرام پر مجبوراً جھونکا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کانٹریکٹ کرے؟ اس حوالے سے بھی ٹرمپ کا دباؤ سامنے آیا، دھمکیاں سامنے آئیں اور کہا گیا کہ عالمی پابندیاں لگائی جائیں گی ایران پر اگر وہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ اپنا معاہدہ طے نہیں کرتا۔ اب ایران کی قیادت کا اب تک کا رویہ اس کے بالکل الٹ رہا ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا کسی بھی صورت۔ اب کیا عالمی طاقتیں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اور تصادم کو روک پائیں گی یا نہیں؟ یورپ، چین، روس، یہ سب ممالک ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کرنے کے حامی رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ سفارتی راستے سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن اگر ٹرمپ اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو اسی سفارتی کوششوں کو دباؤ کو وہ ایران پہ دباؤ رکھتے ہیں تو ایران ان کو ہمیشہ سخت جواب دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ ایران کے خلاف مزید کارروائیاں کریں، مزید پابندیاں لگائیں، اور وہ امریکی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صرف وہی امریکہ کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ایران سے کسی بھی ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی صرف امریکن لوگوں کے لیے ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں کیا خطے میں ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے؟ اگر ایران نے اپنی افسردگی جاری رکھی اور امریکہ یا اسرائیل نے فوجی کارروائی کی تو مشرق وسطی میں ایک نئی تباہ کن جنگ چھڑ سکتی ہے۔ صرف ایران اور امریکہ کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کے لیے یہ خطرہ بن جائے گا۔ اب اس حوالے سے عالمی میڈیا ٹرمپ کے بیانات کو غیر سنجیدہ سمجھتا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ بعض حلقے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے بیانات صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتے ہیں اور ان پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو کچھ ہوا، جیسے ایران کے ایٹمی پلانٹس پر حملے کیے گئے، وہ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے ہوئے۔ اسی حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ صرف زبانی کھڑا ہے بلکہ عملاً وہ ایران پر دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ براہ راست مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہے، لیکن جب تک ٹرمپ جیسے رہنما امریکن سیاست میں اثر رکھتے ہیں مذاکرات کی راہ مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ اب کیا چین اور روس ایران کا دفاع کریں گے یا نہیں؟ ایران کا حالیہ جھکاؤ چین اور روس کی طرف لگ رہا ہے۔ اگر امریکہ ایران پر مزید دباؤ ڈالتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں ایران کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہوا تو عالمی سطح پر طاقتوں کا ٹکراؤ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ کیا امریکہ ایران کے خلاف نیا اتحاد بنانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے ٹرمپ نے عرب ممالک، اسرائیل اور یورپ کے کچھ حصوں کو ملا کر ایک نیا ایران مخالف اتحاد انہوں نے بنا دیا ہے۔ یہ اتحاد ایران پر سفارتی، اقتصادی اور شاید فوجی دباؤ بھی ڈال سکتا ہے۔ اب کیا پاکستان پر اس صورتحال کے اثرات ہوں گے یا نہیں؟ ایران کے ساتھ سرحد رکھنے والے ملک پاکستان پر بھی اس کشیدگی کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ خطے کی سیاست، فرقہ وارانہ کشیدگیاں اور سفارتی توازن سب کچھ متاثر ہو سکتا ہے۔ اب کیا دنیا ایک اور ایٹمی بحران کے دہانے پر ہے؟
اب دوبارہ انہی ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے اور ایران کا ضدی رویہ اور اسرائیل کی جارحیت، یہ سب مل کر دنیا کو ایک نئی ایٹمی بحران کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایٹمی مذاکرات اگر تو کارآمد ہوئے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ تو شاید کوئی حل نکل سکتا ہے، لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے، ایران پہ مزید سفارتی پابندیاں لگیں تو اس کے بعد حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔